جس دن سکا بھائی سکے بھائی کو، سکی ماں اپنی بیٹی، سکا باپ اپنے بیٹے، یہاں تک کہ بیوی کو، اس کا شوہر اپنی اولاد کو اس کا باپ چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا، اس وقت فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رفاقت پانے والے وہی لوگ ہوں گے کی کوششیں کاوشیں ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے ہوں گی۔ ہماری خیراتوں کی کیا حیثیت جو دنیاوی نام و نمود کے لیے ہم نے کی ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اونلی اگر ہم پیش کریں گے تو وسیلہ مصطفیٰ پیش کریں گے۔ جب آپ دنیا میں رہے تو ہمارے لیے غاروں میں سجدے کی، امت کے بخشانے کے لیے دعائیں کی۔ آپ دنیا سے ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرمایا تو آپ ایک ہی بات فرما رہے تھے، ربی حبلی امتی۔ خدا کی قسم انہی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں ان کی کامل محبت نہیں ہے۔ آج فتنے بہت ہیں، کبھی صحابہ کے خلاف بولا جاتا ہے، کبھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا جا رہا ہے، کبھی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدار ثابت کیا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، کہیں صحابہ کے خلاف ہو رہی ہیں، کہیں ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، کہیں ختم نبوت کے غدار وہ آرگنائز ہو کر اپنی تنظیمیں چلا رہے ہیں۔ آج اس فتن کی دنیا کے اندر سب سے بڑا اہم کام یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے پاس جگہ ہے تو تنظیم ضیاء الہدیٰ کو دے تاکہ وہاں ہم قرآن سکول قائم کر کے لوگوں کے عقائد کو بچائیں، تاکہ وہ پوری دنیا میں جا کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پہنچا سکے۔ لوگوں، ہمارا نعرہ ہے ریکٹیفیکیشن آف بلیفز، اسپریڈنگ لو اینڈ پیس۔ تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، لا نبی آبادی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ عز و جل، آج تنظیم ضیاء الہدیٰ کے تحت کثیر ہماری مسلم بہنیں اور کثیر مسلم بھائی مشنری ٹریننگ کے اندر شامل ہیں۔ آج اس کا پہلا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارا اس میں شامل ہونا قبول فرمائے اور ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے جو اہم سٹیپ تنظیم ضیاء الہدیٰ اٹھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے بھی ورکرز، ہماری مسلم بہنیں، ہمارے مسلم بھائی کام کر رہے ہیں اس مسئلے میں خود سے تو ان کو کچھ نہیں دے سکتا، اور کوئی انہیں جزا دنیا کی نہیں دے سکتا۔ میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ میری عرض ہے، میری التجا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی اپنے کرم سے ان سب کی جولیوں کو بھر دیں اور ان سب کو مجھ سمیت قبول فرما لیں کہ ہم ختم نبوت ناموس رسالت کا جو پرچم لے کے نکلے ہیں، ہم دنیا میں اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو لہرانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آج ہماری جو مشنری ٹریننگ ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ناموس رسالت کے مسئلے پر ہوگی، اور انشاءاللہ ختم نبوت کے مسئلے پر کل میں اس پر ٹریننگ کروں گا کہ یہ مسئلہ اتنا نازک کیوں ہے، اور ہم پر یہ فرض کیوں ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنی مسلم بہنوں کو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے تیار کریں۔ اور سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج جتنے بھی مسلمان ہمارے بھائی، مسلم بہنیں اس کے لیے وقت دے رہی ہیں اور مجھے سن رہی ہیں،
تو ان سب کو میں یہ کہوں گا کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کا جو مسئلہ ہے، اسے سمجھنے کے لیے وقت دینا، اسے سیکھنے کے لیے وقت دینا، ختم نبوت کے اور عقائد کو سیکھنے کے لیے وقت دینا، یہ اہم فرض ہے، اہم فرض ہے۔ فرض العین جتنے بھی ہیں ان میں سے اہم فرض ہے، لہذا آپ سب اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں، لہذا اپنے وقت کو یہ مت سمجھنا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ختم نبوت مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور اس بات کا قائل ہونا کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ جو میرے ورڈز ہیں یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں، لہذا یہ ہر طرح کے بد مذہب کو آپ سے دور رکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور اس بات کا قائل ہونا کہ ان کے بعد کوئی بھی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ ناموس رسالت جس پر آج کی ٹریننگ ہے، ناموس رسالت یعنی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے تیار رہنا۔ ناموس مطلب عزت مصطفیٰ، میرے آقا کی عظمت، میرے آقا کی ناموس کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار کرنا، نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی نسلوں کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے فرینڈز کو اور دوسروں تک اس عقیدے کو پہنچانا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ بڑا نازک ہے اور عشق مصطفیٰ کو سیڈ کرنا یہ ہر مومن پر اہم فرض ہے کہ وہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہے۔ ہم اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت میں اس کو دیکھتے ہیں تو میری مسلم بہنوں اور میرے مسلم بھائیوں، یہ سب سے اہم ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے میں آیت کریمہ آپ سب کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آیت کریمہ النساء سورہ کی ہے، سورہ نساء کی 69 اور 70 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اس کا ساتھ انہیں ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا، انعام کیا، یعنی وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اس کا سمپل سا ترجمہ ہے۔ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ اگر ہم اسباب نزول پر کہ یہ کب آیت نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ، تمام مفسرین نے ان صحابہ کے واقعات کو لکھا ہے جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے عزت کی حفاظت کرنے والے، ناموس کے مسئلے کو سمجھنے والے اور محبت مصطفیٰ میں وارفتہ تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی، وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ ایک صحابی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک صحابی میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب جانتا ہوں، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میرے والدین سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور جب میں عشق مجھے اس بات پہ ابھارتا ہے اور میں برداشت سے باہر میری کیفیت ہو جاتی ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں، اور دیکھنے سے میری اس کیفیت میں نرمی آ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو دنیا میں ہے، آپ بھی ہمارے سامنے ہیں، ہم بھی زندہ ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دنیا سے چلے گئے اور ہمیں بھی آپ کے صدقے جنت ملی اور آپ بھی جنت میں ہوں گے، آپ تو نبی ہیں، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، رفعت
مع النبیین، آپ کو تو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یا رسول اللہ میں اگر ہوا بھی جنت میں تو میں کسی اور جگہ پہ ہوں گا، تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ مجھے یہ بات رلا رہی ہے، خشیت ان لا اراک، حدیث میں الفاظ ہیں، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں جنت میں مجھے آپ نظر نہ آئیں۔ اللہ اکبر، صحابی کی کتنی پیاری خواہش ہے، وہ کس طرح عظمت مصطفیٰ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وارفتہ تھے، ان کو کس طرح درجے کی محبت تھی کہ یا رسول اللہ میں جنت میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں اور مجھے نظر نہ آئے۔ یا رسول اللہ میں کیسے یہ برداشت کروں گا؟ میری مسلم بہنوں اور میرے مسلم بھائیوں، مجھے سننے والوں اور سننے والیوں، دیکھو صحابی کی خواہش کیسی ہے، جنت میں کس طرح کی نعمتیں ہوں گی، دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ کسی کان نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی زبان نے ان کو چکھا نہیں ہے، ہم اس کو امیجن کر ہی نہیں سکتے کس طرح کی جنت میں نعمتیں ہوں گی۔ لیکن صحابی کو نعمتوں کے باوجود بھی ایک ہی چیز کی فکر ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے دیکھوں گا، یا رسول اللہ اگر مجھے آپ نظر نہ آئے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، میرے لیے تو سب سے بڑی نعمت آپ ہیں، آپ نعمت کبریٰ ہیں، آپ کے صدقے سب کچھ ملا، آپ کے صدقے ہمیں ایمان ملا، آپ کے صدقے ہمیں جنت ملے گی، آپ کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل ملے گا، قرب ملے گا، آپ کے صدقے ہم اعلیٰ ہوئے، یا رسول اللہ کہیں آپ ہمیں جنت میں نظر نہ آئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ صحابی کی خواہش کیا ہے؟ آج ہمارے بعض مسلم بھائی جب تھوڑی سی دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں، تھوڑی سی انہیں دنیاوی عیش و عشرت ملتی ہے، وہ ختم نبوت کے مسئلے کو بھول جاتے ہیں، وہ ناموس رسالت کے مسئلے کو بھول جاتے ہیں، اور جو تھوڑا سا امیر ہو جائے، جس کے گھر میں اچھا کھانا پکنے لگے، جس کو اچھے کھانے ملنے لگے، وہ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نازک سا مسئلہ ہے، یہ شاید عام سا مسئلہ ہے، آرڈنری مسئلہ ہے، اس پر شاید ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے، آگے مسلمانوں کے بڑے مسائل ہیں، لہذا وہ بیچارے اس مسئلے کو عام آرڈنری مسئلہ سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہاں صحابی کی خواہش دیکھو، میرے مسلم بھائیوں یہاں صحابی کی خواہش دیکھو کہ نعمتیں ساری ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن انہیں ایک ہی فکر ہے، یا رسول اللہ خشیت ان لا اراک، شاید میں آپ کو نہ دیکھ پاؤں، اتنی محبت ان کو۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کا اس طرح کا انداز محبت دیکھا، اس طرح کی عظمت مصطفی دیکھی، تو آپ نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کے نکل آئے، نازل ہوئے، نازل حتی نزل جبریل بہذہ الآیہ، یہ آیت لے کر آپ نازل ہوئے، اترے اور آیت پڑھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، محبت میں اس درجہ پہ ہوں کہ وہ اطاعت مصطفی پر انہیں ابھارے اور انہیں لے آئے، تو سن لیجئے کہ ان کو آپ فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی وہ صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی شہداء کے ساتھ ہوں گے، یعنی صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھ کے صحابی کو سنا دی اور خوشخبری بھی سنا دی کہ اے صحابی، اب تمہیں ہماری ابدی رفاقت، تمہارا ہمارے ساتھ ہونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ تمہیں مبارک ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے میری مسلم بہنوں، یہ ہے محبت مصطفیٰ کا انعام، یہ ہے ناموس رسالت کے مسئلے کو سمجھنے کا انعام، یہ ہے ناموس رسالت کے مسئلے پر کوشش کرنے کا انعام، کہ سبحان اللہ، یہاں صحابی کی عبادات کو تولا نہیں جا رہا،
اس کی نمازوں کو دیکھا نہیں جا رہا، اس کے روزوں کو دیکھا نہیں جا رہا، اس کی دیگر عبادات خیرات اور یہ چیزیں نہیں دیکھی جا رہی، اس کی محبت مصطفی دیکھی جا رہی ہے، صرف وہی تل رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ختم نبوت ناموس رسالت کے مسئلے میں بالکل کھڑا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کھڑا ہے، تو سن لیجئے ان کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابدی رفاقت ہوگی کہ وہ دن کہ جب سکا ماں، سکی ماں، سکا باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوما یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن سکا بھائی سکے بھائی کو چھوڑے گا، سکی ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، سکا باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگے گا، یہاں تک کہ بیوی کو اس کا شوہر چھوڑے گا، اپنی اولاد کو اس کا شوہر اس کا باپ چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا۔ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس وقت فقط مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت پانے والے، میرے آقا کے علم کے نیچے ہونے والے وہی لوگ ہوں گے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مسئلے پر احتیاط کرتے ہوں گے، وہ اس مسئلے کے لیے کوشش کرتے ہوں گے، جن کی کوششیں کاوشیں، جن کی دنیاوی ساری چیزیں ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے ہوں گی، وہی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے نیچے ہوں گے۔ لہذا مبارک ہو تنظیم ضیاء الہدیٰ کے کارکنوں کو، مبارک ہو ان ورکرز کو، مبارک ہو میری پیاری مسلم بہنوں کو، مبارک ہو میرے مسلم بھائیوں کو جو اپنا والنٹیئرلی ٹائم دیتے ہیں، تحفظ عقیدہ ختم نبوت، تحفظ عقیدہ ناموس رسالت کی ٹریننگ میں شریک ہوتے ہیں، پھر آگے کورسز کروا کر لوگوں کے تحفظ عقائد اہل سنت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آج فتن بہت ہیں، میرے مسلم بھائیوں، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اے سنیت کا درد رکھنے والیوں، آج فتنے بہت ہیں کہ ہر سال نیا فتنہ ہے، کبھی صحابہ کے خلاف بولا جاتا ہے، کبھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا جا رہا ہے، کبھی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدار ثابت کیا جاتا ہے، کہیں یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے، کہیں اہل بیت اطہار کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، کہیں صحابہ کے خلاف ہو رہی ہیں، کہیں ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، کہیں ختم نبوت کے غدار وہ آرگنائز ہو کر اپنی تنظیمیں چلا رہے ہیں۔ ہمارے مسلم بھائیوں کے پاس اتنا نالج بھی نہیں ہے کہ ایک چائے کی پیالی پر، ایک کھانے پر، ایک فوڈ راشن پر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں آج اس فتن کی دنیا کے اندر سب سے بڑا اہم کام یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے اٹھیں اور ہم تحفظ عقائد اہل سنت کی بات کریں، اور ہم کورسز کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے ہم اگر کسی کی ہیلپ کر پائیں تو یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اگر کسی کا ایمان بچائیں۔ آج اگر کسی کی جان بچائی جائے تو وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو محفوظ کر لیا، اگرچہ یہ جان بچانے کا ثواب یہ ہماری کتب معتبرہ میں موجود ہے، یقیناً جان بچانا کسی مسلمان کی بڑی افضل و اعلیٰ ہے، کھانے کے ذریعے اس کی جان بچائی جائے، اس کو پیسے دے کر اس کی جان بچائی جائے، خیرات اور صدقے کے ثواب اپنی جگہ ہیں، لیکن ایمان بچانا یہ جان بچانے سے بھی سب سے اہم ہے، یہ اہم ہے۔ اور ایمان آج کیسے بچے گا کہ جب ہم ختم نبوت ناموس رسالت کے مسئلے کو سمجھائیں گے، ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی مسلم بہنوں کو اس پہ ٹرین کریں گے، انہیں اس بات پہ تیار کریں گے کہ خدا کی قسم جب اتنے فتن ہیں، لہذا ان فتن کا مقابلے کے لیے اگر ہم آج کچھ وقت دے سکیں، آج 2 گھنٹے دے سکیں، 1 گھنٹہ دے سکیں، 4 گھنٹے دے سکیں، ہم والنٹیئرلی جتنا اپنا ٹائم دے سکیں ہمیں دینا ضروری ہے کہ ہم خود بھی یہ ٹریننگ لیں اور اس مسئلے کو اور اس شمع عشق محبت مصطفیٰ کو ہم دوسروں کے سینوں میں روشن کریں۔ تو میرے بھائیوں پھر ہوگا کیا کہ آپ کو وہی انعام ملے گا جو یہ انعام اس صحابی کو ملا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابدی رفاقت، ابدی رفاقت۔ اللہ اکبر۔ باپ جہاں بیٹے سے باگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے باگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں۔
ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. میرے آقا کے اتنے کرم ہے, میرے آقا کریم کا اتنا فضل ہے, آج ہمیں دنیاوی عزتیں انہی کے صدقے ملی ہیں. ہم نے اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگی نہ تھی, ہمیں اولاد انہی کے صدقے ملی. ہم نے ایمان مانگا نہ تھا, ہمیں ایمان انہی کے صدقے ملا. ہم نے کوئی قرآن مانگا نہ تھا, ہمیں قرآن انہی کے صدقے ملا. ہمیں اسلام انہی کے صدقے ملا. ہمیں ساری عزتیں, ہماری ساری رونقیں, ہماری زندگی میں ساری بہاریں ان کے دم قدم سے ہیں. خدا کی قسم ہم پر یہ واجب بنتا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے مسئلے کے لیے اٹھیں, ہم اپنا ٹائم دیں, ہم اپنا وقت دیں, کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مسئلہ ہے ہی کچھ ایسا. ان کی محبت کو سیڈ کرنے کا ٹائم اگر کسی مومن کے پاس نہیں ہے, ان کی محبت کو پھیلانے کا ٹائم اگر کسی مومن کے پاس نہیں ہے, اگر کسی مسلم بہن کے پاس نہیں ہے, اگر کسی مسلم بھائی کے پاس نہیں ہے, تو وہ اپنے ایمان کو ذرا چیک کروا لے کہ کہیں اس کے ایمان کے لالے تو نہیں پڑ گئے. کیونکہ خدا کی قسم انہی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لہ, الا لا ایمان لمن لا محبت لہ, الا لا ایمان لمن لا محبت لہ. اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں ان کی کامل محبت نہیں ہے. کیا اس نے یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ لہذا میرے مسلم بھائیوں, میری مسلم بہنوں, ہم جو آپ کو ہر وقت یہ کام کہتے رہتے ہیں کہ آؤ ہم عقائد اہل سنت کا تحفظ کریں, اپنا وقت دو, ہم ایسے نہیں کہتے, ہم یہ شور ویسے نہیں مچا رہے, ہم اس لیے مچا رہے ہیں خدا را آج فتن کا دور ہے. جب صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں فتن کا دور آیا, ختم نبوت کا مسئلہ بنا, مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا, اس وقت بڑا نازک حالات تھے, صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بھی کچھ اختلافات چل رہے تھے, ابھی اتنی فوج آرگنائز بھی نہ تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے خلیفہ بنے تھے, لیکن آپ نے سارے مسئلوں سے بڑا مسئلہ یہ سمجھا کہ ختم نبوت جہاں میرے آقا کی ناموس پر بات ہو اور ہم زندہ رہیں تو یہ اچھا سبق نہیں ہوگا. ہم نے آنے والی نسلوں کو یہ سبق سکھانا ہے, حالات جتنے بھی نازک ہو جائیں, ہمارے گھروں میں روٹی پکے نہ پکے, ہمارے گھروں کے اندر سالن پکے نہ پکے, ہمارے گھروں میں پانی آئے نہ آئے, حالات جتنے بھی نازک ہو جائیں, اگرچہ حکمران ہمارا ساتھ نہ دیں, اگرچہ اسلامی ممالک ہمارے خلاف ہوں, اگرچہ مسلمان ہمارے ساتھ نہ اٹھتے ہوں, خدا کی قسم ہم نے یہ آنے والی نسلوں میں قیامت تک کے لیے یہ سبق سکھانا ہے کہ صدیق کبھی بھی کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. مسیلمہ کذاب کے خلاف بدری صحابہ کو بھی بھیجا, حافظان حدیث کو بھی بھیجا, حافظان قرآن کو بھی بھیجا, اور سارے صحابہ ان کے خلاف بھیج کر یہ ثابت کر دیا کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ یہ سب اہم عبادات سے سب سے افضل عبادت ہے. اے میری مسلم بہنوں, اے مجھے سننے والے مسلم بھائیوں, آپ اگر کسی کالج میں ہیں, اگر کسی اسکول میں آپ پڑھاتے ہیں, اگر کسی آپ کو اچھی تعلیم ہے, اگر آپ یہ ساری ایجوکیشن کے مسائل کو آپ جانتے ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ بیرسٹر ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ بھی ختم نبوت ناموس رسالت کے سپاہی بن سکتے ہیں. آئیے تنظیم ضیاء الہدیٰ کو جوائن کیجئے اور اس کی مشنری ٹریننگ لیجئے, ہم آپ کو ٹرین کریں گے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر, پیغام محبت لے کر آؤ آگے بڑھیں, آؤ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں, بعض اوقات ذہن میں یہ شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ ہم تو اتنے نالجیبل نہیں ہیں, ہم تو کوئی اسکالر نہیں ہیں, ہم جاننے والے نہیں ہیں اتنے مسائل کو, تو ہم کیا اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, جب اس طرح کا مسئلہ بن جائے, ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ چند مسائل سیکھ کر جو اس کے فرائض اہم علوم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اٹھے. کیا یہ صرف مولویوں پر فرض ہے کہ وہ ختم نبوت ناموس رسالت کے مسئلے کو اجاگر کریں؟ کیا یہ علماء پر صرف فرض ہے؟ نہیں, بینگ مسلم یہ ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ وہ ختم نبوت ناموس رسالت کے مسئلے کو سیکھیں اور اس کی سیڈنگ یہ آنے والی نسلوں میں کریں. یہ ہر ایک پر ضروری ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت کے کیا کہنے, ان کے اوپر
ان کے قدموں پر ہماری نسلوں کی جانیں قربان۔ سبحان اللہ، وہ کس طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتے تھے، وہ کس طرح ناموس رسالت اور عظمت مصطفیٰ کے قائل تھے، اور کس طرح ان کے سب سے اہم فرض یہی تھا ان کے اوپر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اعلانیہ اظہار کریں۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب صلح حدیبیہ کا وقت تھا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب کفار مکہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ حدیبیہ کے مقام پر مسلمان پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگا کے آؤ کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، ذرا تجزیہ بیان کرنا، کیا ہم ان سے اگر لڑیں ہم جیتیں گے، یا وہ ہم سے اگر لڑیں تو وہ جیت جائیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی صحابی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرط محبت میں کیا کر رہا ہے، کوئی محبت کے تاریخ کو رقم کر رہا ہے، کوئی کس طرح کا کام کر رہا ہے، تو یہ حیران رہ گئے۔ تو یہ واپس جا کے بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ صحابہ کرام ناموس رسالت اور عظمت مصطفی ان کے دلوں میں اتنی ہے، وہ اس قدر محبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیں تو وہ فوراً سارے کے سارے اس حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اتنی محبت ہے کہ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن اپنے منہ سے نکالیں، آپ تھوکیں، اپنا تھوک شریف نکالیں، تو وہ فرط عقیدت اور محبت میں عظمت مصطفی ان کے دلوں میں اتنی ہے کہ وہ تھوک شریف لینے کے لیے اس طرح جپٹتے ہیں کہ مجھے اس طرح لگنے لگا کہ ان کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ وہ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں کہ جب وہ وضو کریں، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی لینے کے لیے صحابہ کرام جپٹتے ہیں، پانی نہیں گرنے دیتے زمین پر، پھر جسے پانی نہیں ملتا وہ اس صحابی کے ہاتھ پر ہاتھ مل کے گزارا کرتا ہے کہ جس نے پانی لیا ہوتا ہے، تو وہ اتنی محبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں کہ ان کے وضو کا پانی بھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان کا تھوک شریف بھی، ان کا لعاب دہن شریف بھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی تعمیل کرنے والے کہا اے قوم، عبداللہ بن مسعود نے کہا اے قوم، تم ان سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہو جو ان کا وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے؟ وہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ایسے سپاہی ہیں، عظمت مصطفیٰ ان کے دلوں میں اتنی ہے۔ اے قوم، اے میری قوم، میں نے بڑے بڑے ملوک، بڑے بڑے بادشاہ کیسر و کسریٰ کے درباروں کو دیکھا ہے، نجاشی کی شان و شوکت کو دیکھا ہے، لیکن واللہ اللہ کی قسم ان رأیت ملکا قط، میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا، ایسا عظیم شخص نہیں دیکھا، یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جن کے اصحاب، جن کے قریبی وہ اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اے میری مسلم بہنوں، اے میرے مسلم بھائیوں، دیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ کرام کس قدر تعظیم مصطفی کی تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ آپ کے لعاب دہن سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، حالانکہ کوئی آیت نہیں اتری کہ لعاب دہن کو اس طرح اپنے ہاتھوں پہ لیا جائے اور اس طرح ملا جائے، ابھی تک کوئی آیت ایسی نہیں اتری تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی نہ گرنے دیا جائے، لیکن صحابہ کرام کی محبت دیکھیے، کیونکہ محبت دلائل کی محتاج نہیں ہوتی، محبت مصطفیٰ یا عظمت مصطفیٰ ناموس رسالت کا مسئلہ اگرچہ اس پر دلائل بہت ہیں، لیکن یہ ہماری محبت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری محبت کو جانچنا ہے ناموس رسالت کا مسئلے کے لیے، حالانکہ دلائل کی ضرورت نہیں۔ آج حال یہ ہے اگر کوئی مسلمان انگوٹھے چوم لے تو اس سے دلیلیں مانگی جاتی ہیں، تو بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس دلیل کون سی ہے؟ اگر دلیل دی بھی جائے اسے ضعیف کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اے میرے مسلم بھائیوں، اے میری مسلم بہنوں، حالانکہ تمہیں دلیل
دلیل ایک دینی چاہیے، یہ میری آقا سے محبت ہے، میں اس لیے ان کے نام پر انگوٹھے چومتی ہوں یا انگوٹھے چومتا ہوں۔ بس محبت دلائل کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بیٹے کو چومنے کے لیے کبھی دلیل نہیں مانگتے، ہم اپنے بیٹی کو، چھوٹی بیٹی کو چومنے کے لیے کبھی دلیل نہیں مانگتے۔ تو میرے بھائیوں، محبت دلائل کی محتاج نہیں ہوتی۔ اے میرے مسلم بہنوں، محبت دلائل کی محتاج نہیں، عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ دلائل کا محتاج نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی اپنی محبت کا مسئلہ ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور ناموس کے لیے ہر وہ کام کریں جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، جس سے شریعت ہمیں منع نہیں کرتی۔ بس اتنا کافی ہے، جس کام سے شریعت منع نہ کرے وہ آپ سب کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے لیے کرنا جائز ہے۔ آج جتنے بھی جدید طریقے ہیں عظمت مصطفیٰ بتانے کے، ناموس رسالت کو پہنچانے کے، ہمیں وہ سارے استعمال کرنے چاہیے اگر اس سے شریعت منع نہ کرے۔ اور یہی اصل محبت مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ ہم وہ ایسا کریں۔ لہٰذا میرے مسلم بھائیوں اور میری مسلم بہنیں بعض اوقات پریشان ہو جاتی ہیں کہ فلاں بدعقیدہ یہ دلیل دیتا ہے کہ انگوٹھے نہ چومو، فلاں بدعقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ مولد نہ کرو، میلاد شریف نہ مناؤ، جھنڈے نہ لگاؤ، یہ نہ کرو، فلاں بدعقیدہ یہ کہتا ہے کہ جتنی تم نے جھنڈے ادھر لگانے ہیں اتنی چادریں مسلم بہنوں کے سروں پہ رکھ دو تو غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اے میرے مسلم بھائی، آپ کی بات بڑی اچھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلم بہنوں کی خدمت کریں، جو غریب ہیں ہم ان کے لیے ٹکڑا دیں، جو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، یمن کے اندر حالات نازک ہیں، تنزانیہ میں حالات نازک ہیں، پاکستان کے صحرا و ڈیزرٹ میں حالات نازک ہیں، ہم ان مسلم بہنوں کی، بھائیوں کی خدمت کریں کہ جو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ بات بڑی اچھی ہے، لیکن یہ بات تمہیں صرف اس وقت کیوں یاد آئی؟ میلاد کے مسئلے میں ہی تمہیں یہ بات کیوں یاد آئی کہ جھنڈے نہ لگاؤ؟ میلاد کے موقع پر ہی تمہیں یہ بات کیوں یاد آئی کہ تم دیگا نہ پکاؤ؟ اللہ اکبر، یہ دو دیگیں تمہیں دکھ رہی ہیں، یہ ایک پتیلا چاولوں کا جو ہم میلاد کے موقع پر بناتے ہیں، یہ تمہیں دکھ رہا ہے۔ ہزاروں کروڑوں روپے جب سیاسی پارٹیاں اپنے جھنڈوں پر اپنی نام کے لیے خرچ کرتی ہیں تو کبھی کسی سیاسی پارٹی پر جھنڈے لگانے پر تنقید نہیں کی جاتی، کبھی اس وقت تنقید نہیں کی جاتی جب ایک شادی پر ہزاروں شادیوں کا خرچہ کیا جاتا ہے، جب ایک شادی پر لوگ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، ایک برتھ ڈے پر، ایک فضول سے کام پر ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، تو اس وقت کوئی تنقید نہیں کرتا کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو مسلم بھائیوں کو، غریبوں کو دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے وسوسے ہیں جن کو ہمارا ایک پتیلا چاولوں کا ہضم نہیں ہو رہا، اس کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کہیں خلاف تو نہیں بول رہا۔ بعض اوقات بعض لوگ بد مذہبوں سے متاثر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے اس طرح کے کاموں پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بالکل یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، اور نمازیں بہت پڑھتے ہوتے ہیں، قرآن بہت پڑھتے ہیں۔ تو میں ان قرآن پڑھنے والوں کو، ان نمازیں پڑھنے والوں کو، یا ایسے لوگوں کو جو بد مذہبوں کی اس طرح کی باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں اور ان کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی، یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں؟ میں ان سب کو یہ کہنے لگا ہوں، یہ آپ کا ایک شیئر کرنا، آپ کا ایک میرے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت پر تنقید کرنا، کہیں آپ کے ایمان کو لے نہ ڈوبے۔ خدا کی قسم، وہ نمازیں کسی کام کی نہیں رہیں گی جو عظمت مصطفی سے خالی ہوں گی، جو آقا کریم علیہ السلام کی محبت سے خالی ہوں گی، جو اہل بیت کی محبت سے خالی ہوں گی۔ ہاں، یہ سچ ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کو ہم کیا اپنے اعمال پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ دیکھیں میری نمازیں، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، مولا مجھے بخش دے۔ کیا ہم روزوں کو پیش کریں گے؟ کیا ہم اپنی نمازیں پیش کریں گے؟ کیا ہم اپنی خیراتیں پیش کریں گے؟ کیا ہم اپنے ویلفیئر کے کام پیش کریں گے؟ یا اللہ اس پر ہمیں بخش دے؟ نہیں،
اس وقت انبیاء کرام بھی، انبیاء کرام جیسی شخصیات بھی ایک ہی چہرے کی طرف تک رہی ہوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا اس دن حتی ابراہیم یرغب الیہ، اس دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ میرے آقا کریم وہ شخصیت ہے کہ انبیاء کرام حالانکہ وہ نیکوکار، وہ معصوم ہستیاں جن کے پوری زندگی میں ایک شبہ گناہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اپنے رب سے قرب کے لیے کل وسیلہ مصطفیٰ کو پیش کریں گے، تو ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں جس میں ریاکاری ہے، جس میں نام و نمود ہے، جس میں سب کچھ ہے۔ ہماری نمازوں کی کیا حیثیت جس کے فرائض بھی پورے صحیح ہمیں نہیں آتے؟ ہماری نمازوں کے مسئلے کس طرح کے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ ہماری قراتوں کی کیا حیثیت، ہماری خیراتوں کی کیا حیثیت جو دنیاوی نام و نمود کے لیے ہم نے کی ہے، کل یہ بارگاہ الہ میں ہم پیش نہیں کریں گے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اونلی اگر ہم پیش کریں گے تو وسیلہ مصطفیٰ پیش کریں گے۔ باپ جہاں بیٹے سے مانگے لطفہ فرماتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے۔ ہم اس لیے آپ کو کہتے ہیں کل ہم نے صرف ہماری نظر شفاعت مصطفیٰ پہ ہوگی، ہماری نظریں شفاعت مصطفیٰ بھی ہوں گی۔ یا رسول اللہ آج آپ نے کرم کرنا۔ جب جہنم اپنی دھاڑیں مار رہی ہوگی، سامنے جل رہی ہوگی، جب قبر میں وحشت ہمیں ہو رہی ہوگی، جب اگلی منازل ہمارے لیے سخت ہوں گی، اپنا بھی دور بھاگے گا، اس وقت کوئی ہمارے لیے نہیں روئے گا۔ میرے آقا کریم ہمارے لیے رو رہے ہوں گے، ہمارے آقا ہمارے لیے سجدہ کر رہے ہوں گے۔ واللہ باللہ تاللہ ان کو اپنی فکر نہیں، ان کو امت کی فکر ہوگی۔ واللہ باللہ تاللہ انہیں اپنی فکر نہیں۔ واللہ باللہ تاللہ انہیں اپنی فکر نہیں، ہم جیسے غلاموں کی فکر لائق ہوگی۔ واللہ باللہ تاللہ اللہ کی قسم انہیں اپنی فکر نہیں، ہم جیسے غلاموں کی فکر ہوگی۔ آج ہم اگر کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اے میرے مسلم بھائیوں، اے میری مسلم بہنوں، خدا کی قسم سب ہم اپنے لیے کر رہے، ہم اپنی آخرت بنا رہی ہے۔ تنظیم ضیاء الہدیٰ یہی چاہتی ہے آؤ ہم ناموس رسالت کے مسئلے کو یہ سمجھائیں، آج جدید نسل کو ہم بتائیں یہ عام مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے صحابہ نے اپنے سر دیے ہیں، اپنے خون دیے ہیں، اس کے لیے قربانیوں کی ایک عجیب داستان ہے، اس کے لیے کربلا کی عجیب داستان سجی ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے، یہی دین اسلام کی محبت اور میرے آقا کی ناموس کا مسئلہ ہے کہ خدا کی قسم اگر ہم آج اس کے لیے تھوڑا وقت بھی دیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے، ہمیں اپنی جان سے عزیز یہ مسئلہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ محبت اس مسئلے سے ہونی چاہیے، ہمیں اپنی ساری چیزوں سے افضل یہ مسئلہ ہونا چاہیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو آقا کریم ہمیں نہ بھولے، جب پیدا ہوئے ربی حولی امتی کہا، جب آپ دنیا میں رہے تو ہمارے لیے غاروں میں سجدے کیے،
امت کے بخشانے کے لیے دعائیں کی، اور جب آپ دنیا سے ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرمایا، آپ کے قبر مبارک میں آپ کے لب ہل رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب لبوں پر اپنے کانوں کو دھرا تو آپ ایک ہی بات فرما رہے تھے، ربی حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے میرے مسلم بھائیوں، اے میری مسلم بہنوں، آج جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ سارے اپنے لیے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو سر دے کر ناموس رسالت کے مسئلے کو ہم تک پہنچایا ہے، عظمت مصطفیٰ ہمیں بتائی ہے، ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ اے کاش ہم اس کا کروڑواں حصہ بھی اپنی زندگی پہ نافذ کر سکیں۔ آج ہم اپنی جانوں کو زیادہ پریورٹی دیتے، ہم اپنے کاموں کو زیادہ پریورٹی دیتے۔ جب تنظیم ضیاء الہدیٰ کا کوئی بھی کارکن کہیں جاتا ہے وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنے گھر کے خرچوں میں، ہم آج غربت بڑی ہے، کرونا وائرس نے تباہ کر دیا ہے، ہم اپنے گھر کی فکر میں، اہل و عیال کی فکر میں ہیں۔ اے میرے بھائیوں، آپ نے اپنی جان کو زیادہ ترجیح کب سے دینا شروع کر دی؟ یہ تو ہمارے صحابہ نے ہمیں سکھایا نہیں تھا۔ آپ نے اپنی اولاد کو سب سے زیادہ ترجیح کب سے دینا شروع کر دی؟ آج آپ نے اپنے مسئلوں کو سب سے زیادہ ترجیح کیوں دینا شروع کر دی ہے؟ آج ہماری محبت کا امتحان ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں، اپنے دنیاوی مسائل کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں، یا آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں؟ اے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن کو عام کریں۔ جب تک ایجوکیشن عام نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ناموس رسالت کا عام نہیں ہوگا، اس کی اہمیت کیسے دلوں میں بیٹھے گی؟ لہذا کورسز کے ذریعے الحمدللہ تنظیم ضیاء الہدیٰ کورسز کے ذریعے، قرآن سکولز کے ذریعے، اور اسی طرح ہی سکول و کالجز کو قائم کر کے، مدارس کو قائم کر کے ایک ہی مسئلہ سمجھا رہی ہے۔ لوگوں، ہم آپ کو تجوید پڑھا رہے ہیں اس لیے کہ آپ ختم نبوت ناموس رسالت کے سپاہی بن جائیں۔ اے لوگوں، ہم آپ کو تعلیم اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھیں، ناموس رسالت کے مسئلے کو سمجھیں۔ اے لوگوں، ہم آپ کو عالم اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ عالم بن کر اس کے سپاہی بنے۔ اے لوگوں، ہم مشنری ٹریننگ اس لیے دے رہی ہیں، اے میری مسلم بہنوں اور میرے مسلم بھائیوں، اس لیے کہ آپ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے کو سمجھیں اور عالم میں اس مسئلے کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اور یہ مدد ہماری نہیں، یہ مدد تمہاری اپنی ہے کہ تم اپنی آخرت بنانے کے لیے اس مدد میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول، میرے پیارے رب کا فرمان ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ بر اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بعد ہمارے مسلم بھائی یہ سوچتے ہیں، مسلم بہنیں یہ سوچتی ہیں، میں تو مرید کسی اور کا ہوں، میں تو کسی اور آستانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو کسی اور تنظیم کا فرد ہوں، تو میں یہ کیوں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، میں ان کی گیدرنگ کیوں اٹینڈ کروں؟ تو میرے بھائیوں، آپ سب سے پہلے مرید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ اس مسئلے کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ سب سے پہلے مرید میرے آقا کریم کے ہیں، تو یہ مسئلہ ان کا ہے، یہ کوئی تنظیم ضیاء الہدیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی جانیں دے کر اس مسئلے کی حفاظت کی ہے، ان عقائد کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج تحفظ عقائد اہل سنت کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آج بعض سنی کہلانے والے، بعض جبہ و کبہ دستار والے، بعض مولانا کہلانے والے، بعض مولوی کہلانے والے، آج کتنے آستانے ہیں کہ جو عقائد اہل سنت سے ہٹ گئے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، خدا کی قسم، عظمت سیدہ النساء، عظمت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری جانیں، ہماری اولادوں کی جانیں، ہمارے سب کی جانیں قربان ہوں۔ ہم اس مسئلے کے لیے ہم سب ساتھ ہیں، لیکن عظمت سیدہ النساء، عظمت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں صحابہ کرام کو بوقنا جائز نہیں ہے، صحابہ کرام کے خلاف بولنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اے میرے سنی مسلم بھائیوں، اے میرے سنی مسلم بہنوں،
آج فتنے کس قدر ہیں، اے کاش کہ ہم عقیدہ کورس کروا کے یا عقیدہ کورس کر کے جو الحمدللہ تنظیم ضیاء الہدیٰ کے تحت آن لائن آف لائن ہو رہی ہیں، ان کے کر کے آگے اس عقیدے کو پہنچائیں کہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں، ائمہ اہل بیت کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں، برزخ اور جنت کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں۔ اور اگر اس عقیدے کو ہم پھیلائیں تو یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناموس رسالت کا مسئلہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو میرے مسلم بھائیوں، حضرت علی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے شہر کے دروازے ہیں، ان کا عشق اور ان کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب یہ صلح نامہ تیار ہوا، لیٹر تیار ہوا، اور اس میں شرائط لکھی گئیں کہ ان شرطوں پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرتے ہیں، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کاتب تھے، آپ لکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے، اور آخر میں آپ نے یہ لکھا، ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ لیٹر ہے، یہ وہ شرائط ہیں جن کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول نے صلح کی ہے، فیصلہ کیا ہے، اس پر فیصلہ کیا ہے۔ تو جب یہ لکھا تو سہیل نامی ایک شخص تھا کافروں میں، وہ بھڑک اٹھا، کہا خدا کی قسم، یا اس نے اللہ کی قسم اٹھائی یا لات و عزیٰ کی قسم اٹھائی، کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ سہیل نامی شخص نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہٰذا اس جملے کو کاٹیں، یہاں محمد بن عبداللہ لکھے، محمد الرسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام رؤوف الرحیم ہیں، میرے آقا بڑے کرم کرنے والے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام بڑے بردبار ہیں، بڑے حلم والے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کو یہ حکم دیا، اے علی، قال علی علی جن امحو رسول اللہ، رسول اللہ کا جو لفظ ہے وہ آپ یہاں سے مٹا دیجئے اور یہاں محمد بن عبداللہ لکھ دیجئے۔ اب حضرت علی کی محبت کا انداز دیکھیں، وہ اتنی بات بھی برداشت نہیں کر رہے۔ آج تو گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہم زندہ ہیں، حضرت علی کی محبت کا انداز دیکھیں۔ قال لا، قال لا، کہا یا رسول اللہ لا، علی یہ نہیں مٹا سکتا۔ آگے دیکھیں، واللہ لا، 2 مرتبہ قسم اٹھا کے لا لا کہا، حالانکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا حکم ہو اور حضرت علی نہ کریں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا کریم علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں، حضرت علی 2 مرتبہ قسم اٹھا کے لا لا کہہ رہے، قال لا واللہ لا امحوک ابدا، یا رسول اللہ قسم اللہ کی میں کبھی بھی یہ نہیں مٹاؤں گا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب فکتب ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ، پھر میرے آقا نے خود قلم اٹھایا اور لیٹر کو پکڑا اور وہاں محمد بن عبداللہ لکھا۔ آپ نے اندازہ لگایا، صحیح بخاری کیف یکتب ھذا کے اندر اور حدیث نمبر 2699 ہے، اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے۔ حضرت علی نے 2 مرتبہ قسم اٹھا کے انکار کر دیا، یا رسول اللہ آپ کے نام کو میں نہیں مٹا سکتا۔ آج محبت کا انداز یہ ہے،
حالانکہ محبت کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ محبوب کے حکم پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن نہیں، حضرت علی جانتے ہیں آج محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ رسول اللہ کے لفظ کو نہ مٹایا جائے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی حکم فرما رہے ہوں، لیکن رسول اللہ کے لفظ کو نہیں ہم مٹا سکتے۔ کیا کوئی اور صحابی، صدیق اکبر بھی وہاں تھے، حضرت عمر بھی وہاں تھے، حضرت عثمان بھی وہاں تھے، اور دیگر صحابہ عشرہ مبشرہ بھی وہاں تھے، اور کوئی صحابی تیار ہو جاتا ہے؟ لیکن کسی آحد صحابی نے انکار جب کر دیا، کسی نے نظروں میں کیا، کسی نے بول کر کیا، اور حضرت علی نے قسمیں اٹھا کے کیا، یا رسول اللہ ہم نہیں مٹا سکتے، پھر میرے آقا نے اس لیٹر کو پکڑ کر خود لکھا۔ اے میرے بھائیوں، صحابہ تو نام مصطفیٰ میرے آقا پر کہنے پر بھی نہیں مٹا رہے، اتنی عظمت ہے، اتنی محبت ہے انہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ وہ صرف اتنا سا کام بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بعض لوگ جو اپنے آپ کو بد مذہب کا ساتھی کہتے ہیں، وہ یا رسول اللہ کے لفظ مٹا دیتے ہیں، کہتے نہیں یا نہیں ہونی چاہیے۔ اے لوگو، کہیں آپ کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، تم لفظ رسول اللہ مٹا رہے ہو۔ اگر تمہیں یا سے اختلاف ہے تو تم یا کو اونلی مٹاؤ، لیکن رسول اللہ کے لفظ کو بھی مٹاتے ہو، یہ کہیں یہ تمہارے ایمان کے لالے نہ پڑ جائیں۔ رسول اللہ کے لفظ پر تو حضرت علی کا واضح انکار موجود ہے کہ میں نہیں مٹاؤں گا، حالانکہ انہیں حکم دینے والا کوئی مولوی نہیں تھا، انہیں حکم دینے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا، انہیں حکم دینے والا کوئی اور نہیں تھا، انہیں حکم دینے والا نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن حضرت علی نے تب بھی انکار کر دیا، قسمیں اٹھا کے کیا، فرمایا نہیں، مجھے پتا ہے ادب مصطفیٰ کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ بارگاہ رسالت کا حکم ماننا ضروری ہے، مجھے پتا ہے ان کی بارگاہ کے آداب قرآن سکھاتا ہے، مجھے پتا ہے میں قرآن کا حافظ ہوں، مجھے سارے آداب پتا ہے، لیکن یہاں پہ ادب یہی ہے کہ میں لفظ رسول نہ مٹاؤں۔ اللہ اکبر! قرآن کی آیتیں تائید علی میں اتریں کہ صحابہ نے سچا کر دکھایا، محبت کے وعدے سچے کر دکھائے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ لوگو، جب عشق ہو، جب محبت ہو تو پھر آداب بارگاہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ بھرنا ہے، ہمیں عشق رسول بھرنا ہے۔ آپ کو علماء کے اختلاف میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علماء کے اختلافات کو علماء پر چھوڑیں کہ وہ اپنے اختلافات حل کریں۔ ہمیں پبلک کی فکر ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے تنظیم کے کارکن اور کام کرنے والیاں ورکرز جو ہے ہماری، وہ اس طرح کے علماء کے اختلافات میں الجھ جاتی ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، یا معاذ اللہ اپنے علم کے مطابق کسی عالم پر فتویٰ لگا دیا، کسی کو اہل سنت سے خارج کر دیا، کسی کے ساتھ ہو گئیں یا ہو گئے ہمارے مسلم بھائی۔ وہ بھی اپنے ایمان کو بچائیں، تحفظ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا علم رونگ ہو، وہ سنی عالم سچا ہو۔ لہذا تمہیں اس طرح کے کاموں میں پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہم نے بڑے پازیٹیو طریقے سے ایجوکیشن کو عام کر کے، عقائد اہل سنت کو عام کر کے، ہم نے لوگوں کو ٹیچ کرنا ہے کہ عقائد اہل سنت یہ ہیں، بس اس پہ کاربند رہو۔ امام احمد رضا علیہ رحمہ نے یہ فرمایا ہے، اس پہ کاربند رہو، مسلک اعلی حضرت کو مت چھوڑو، مسلک صحابہ کو مت چھوڑو، مسلک تابعین کو مت چھوڑو۔ ہم اہل بیت کے بھی دیوانے ہیں، ہم صحابہ کے بھی دیوانے اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم کبھی بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں اور نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے کرم سے میری دعا ہے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک بال کے برابر بھی ہمیں
مسلک اعلیٰ حضرت سے ادھر ادھر نہ کرے، تو میرے مسلم بھائیوں اور مجھ سے تعلق رکھنے والوں، تنظیم ضیاء الہدیٰ کے ورکروں، آپ سب نے یہ اس بات پر احتیاط کرنی ہے، اور میرے مسلم بھائی جو کالج میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، اور جو وکیل ہیں، برسٹر ہیں، جو سلسٹرز ہیں، جو جج ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں اور سن رہی ہیں میری بہنیں، سب یہ ذہن میں بات رکھیں، ہمیں بغیر تعلیم کے، اگر تعلیم ہمیں آ بھی جائے، ہم نے کبھی کسی سنی عالم کی مخالفت نہیں کرنی، ہم نے جو ہمیں وصیت کی گئی، جو ہمیں سکھایا گیا، اس کو آگے پہنچانا ہے، ہم نے ناموس رسالت کے مسئلے کو آگے پہنچانا ہے، اور ہم نے تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر آج کسی کے پاس زمین ہے، اگر کسی کے پاس گھر ہے، تو ایک کمرے میں قرآن سکول جو تنظیم ضیاء الہدیٰ سے انسٹرکشن لے کر وہ قرآن سکول کھولیں۔ اگر وہ کسی کے پاس جگہ ہے، وہ اپنی جگہ دینا چاہتا ہے، تو تنظیم ضیاء الہدیٰ کو دے، تاکہ وہاں ہم قرآن سکول قائم کر کے لوگوں کے عقائد کو بچائیں، اور ہم اپنے مشنری ٹرینر تیار کریں، تاکہ وہ پوری دنیا میں جا کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پہنچا سکے۔ لوگوں، ہمارا نعرہ ہے ریکٹیفیکیشن آف بلیفس، اسپریڈنگ لو اینڈ پیس۔ ہم لو اینڈ پیس کے ذریعے، ہم محبت اور امن کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ناموس رسالت کے مسئلے کو سیڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کا بیج بونا چاہتے ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی ناموس پر کبھی بھی کسی بھی صورت میں کوئی بھی سودا بازی کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ مسئلہ اس لیے نازک ہے کہ یہ ہماری ایمان کی بیس ہے، یہ ہمارے اعمال کی بیس ہے، یہ ہمارے بلیفز کی بیس ہے، ہماری فاؤنڈیشن ہے۔ اگر فاؤنڈیشن کمزور ہو تو پوری عمارت میں کمزوری آتی ہے۔ لہذا اس مسئلے کو سمجھنا حکمرانوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر حکمران آپ کی کال پہ کان نہیں دھرتے، آپ کے بلانے پر نہیں آتے، تو گھبراؤ نہیں، ہمیشہ غریبوں نے ہی ساتھ دیا ہے دین کا، تو آپ کا کام ہے آپ ہر وقت پازیٹیو ہو کر، نرم ہو کر، میٹھا ہو کر، محبت والا انداز اختیار کر کے لوگوں کے دلوں میں اس مسئلے کو پہنچاتے رہیں۔ اور آؤ، آج میں سب کو دعوت دیتا ہوں، تنظیم ضیاء الہدیٰ کے مبلغ بنے، تنظیم ضیاء الہدیٰ کے مبلغات میری مسلم بہنیں بنیں، اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے اپنا وقت دیں اور سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ختم نبوت ناموس رسالت کے اس مشنری ٹریننگ مکمل ایک ہفتے کی جو ہے وہ لے کر، اس مشن کو اختیار کر کے، اسے سیکھ کر ہمیں دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائے۔ آؤ میری مسلم بہنوں، آؤ میرے مسلم بھائیوں، آج ہم تنظیم ضیاء الہدیٰ کے ساتھ ہو کے، آرگنائز ہو کے یہ کام کریں۔ بعض اوقات بعض ہماری مسلم بہنیں یہ کہتی ہیں ہم الگ سے کر لیتے ہیں، تو میری ان سب کو یہ عرض ہے کہ یہ شیطان جو آپ کو وسوسہ دے رہا ہے کہ الگ سے کر لیتے ہیں، یہ آپ کو دور اس لیے کر رہا ہے کہ جب آپ الگ کرنے جائیں گی 2-3 دن تو آپ کو جذبہ ہوگا، کیونکہ آپ تنظیم سے الگ ہو کر رہی ہوں گی۔ تیسرے دن آپ کے سامنے رکاوٹ آئے گی، آپ رک جائیں گی، اور شیطان آپ کو روکنا ہی چاہتا ہے، کیونکہ الگ سے کبھی کام نہیں ہوئے، کیونکہ جب بندہ جماعت سے ہٹ جاتا ہے، الگ سے کرنے نکلتا ہے، تو وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے آپ کو سستی میں مبتلا کرے، اس مسئلے کی اہمیت کو آپ کے دل سے نکال دے۔ چند دن تو وہ کام کرتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، رکاوٹیں سہ نہیں پاتا۔ جب بندہ تنظیم سے جڑا رہتا ہے، ٹریننگز لیتا رہتا ہے، جذبہ اس کا رینیو ہوتا رہتا ہے، اور وہ نئی جو ٹرکس اور نئی چیزیں جو تنظیم میں آتی ہیں ان کو اختیار کر کے وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ جماعت پر ہے، جماعت کے ساتھ ہم مل جائیں، ہم آرگنائز ہو کر ہم آگے کام کریں، ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں۔ بعضوں کی شکایتیں آتی ہیں، وہ اس لیے آتی ہیں، مجھے پتہ ہے یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، میں اپنی کوتاہیوں کو مانتا ہوں، کیونکہ ہم آپ کو ٹرین نہیں کر پائے، ختم نبوت ناموس رسالت کا مسئلہ آپ کو سمجھا نہیں پائے، آپ اپنی جانوں کو پریورٹی دیتے ہیں یا دیتی ہیں، یا آپ اپنی ذات کو پریورٹی دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو اس مسئلے کی اہمیت کا نہیں پتہ۔
تو اس لیے میری مسلم بہنوں، میرے مسلم بھائیوں، ایک دوسرے کو ہم نے برداشت کرنا ہے، کیونکہ اگر کسی نے میری بےزتی کی ہے تو میری ذات کی بےزتی کی ہے نا، تو ہم اس کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، میری ذات جیسی ہزاروں جانیں بھی میرے آقا کے مسئلے ختم نبوت میں قربان، میری عزت کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ میری عزت کی کوئی حیثیت نہیں، آبرو ماں زے نام مصطفیٰ است، میری آبرو تو میرے آقا کے نام سے ہے، میری عزت جاتی ہے جائے، لیکن میں کبھی بھی کسی بھی کی خاطر ناموس رسالت کے مسئلے میں سستی نہیں کروں گا یا سستی نہیں کروں گی۔ مجھے 100 مرتبہ بھی دھتکارا جائے، مجھے 100 مرتبہ بھی بے عزت کیا جائے، میں نے تو اپنی آخرت بنانی ہے، میں نے تو صف میں کھڑا ہونا ہے کہ کل جب مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ ناموس رسالت کی والوں کی صف بنے تو میں بھی اپنے آقا کی نظروں میں آ جاؤں، یا رسول اللہ میں بھی کچھ خدمت کرنے والا تھا، میں بھی خدمت کرنے والی تھی، جب میری نظر ادھر ہے تو میں کبھی بھی دنیاوی مصیبتوں سے، دنیاوی ان چیزوں سے گھبراؤں گی نہیں یا گھبراؤں گا نہیں۔ آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، آپ لوگوں کو یہ ذہن بنانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، تنظیم ضیاء الہدیٰ آج یہ آپ کے سامنے ایک پلیٹ فارم ہے، آپ کو الحمدللہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یہ پلیٹ فارم۔ آئیے ہم ختم نبوت ناموس رسالت کے اس مسئلے پر ٹریننگ لے کر ہم دنیا میں اسے عام کریں۔ ہم صرف ختم نبوت ناموس رسالت کے مسئلے پر کام نہیں کر رہے، ہم عقائد اہل سنت ٹیچ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ایمان کی حفاظت کا سامان کر رہے ہیں، ہم آپ کو تصوف کے وہ طریقے بتا رہے ہیں جو ہمارے صوفیہ نے بتائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف آپ کو راغب کر رہے ہیں، ہم آپ کو اسم ذات اللہ کا ذکر دیتے ہیں، آپ کو، آپ کے دل کو، آپ کی باڈی کو اللہ کے ذکر پہ لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خدا کی قسم وہ طریقہ جو الحمدللہ ہم اپنے تمام چاہنے والے متعلقین کو دیتے ہیں وہ عمل کر لیں، وہ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ان کا دل اور ان کی باڈی اور ان کا پورا جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک بال اللہ کے ذکر میں لگ جائے گا۔ تو لہٰذا آؤ، جو کوئی تصوف کے طریقے چاہتا ہے، جو طریقت کا راستہ چاہتا ہے، جو شریعت کا راستہ چاہتا ہے، جو فرائض پر عمل کرنا چاہتا ہے، علوم فرضیہ سیکھنا چاہتا ہے، جو اس دنیا سے عالم مرنا چاہتا ہے، جو اس دنیا سے عالم بن کر، عالمہ بن کر جانا چاہتا ہے، جو اس دنیا سے محافظ ختم نبوت بن کر جانا چاہتا ہے، جو اس دنیا سے اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں کنٹریبیوٹر ہو کر جانا چاہتا ہے، آؤ تنظیم ضیاء الہدیٰ کے ساتھ ہر طریقے سے جوائن ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو اس کا انعام خود عطا فرمائے گا، اللہ کے رسول آپ کی حمایت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔